بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. درس نمبر 68. آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 21 فقہ کی دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ کی تشریح. توضیح کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں مصنف نے اصول فقہ کی تعریف بیان کی ہے. اس سے پہلے ہم نے اصل کی تعریف بیان کی، اس کے بعد پھر فقہ کی پہلی تعریف کے بارے میں تفصیل ذکر کری، معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، اور اب فقہ کی دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ. اس کے بارے میں مصنف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تفصیل بیان فرما رہے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے اس تعریف سے متعلق علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے جو مباحث کیے تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے. آج کے سبق میں ہم علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جو تفصیل بیان کی ہے وہ شروع کرتے ہیں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقولہ وقیل العلم عرف اصحاب الشافعی رحمہ اللہ تعالی الفقہ بأنه العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ وبیان ذلك ان متعلق العلم اما حکم او غیرہ والحکم اما ماخوذ من الشرع او لا والماخوذ من الشرع اما ان يتعلق بكيفیة العمل او لا والعمل اما ان يكون العلم به حاصلا من دلیلہ التفصیلی الذي نیت به الحکم او لا. فالعلم المتعلق بجميع الأحكام الشرعية العملية الحاصل من أدلتها التفصيلية هو الفقه. وخرج العلم بغير الأحكام من الذوات والصفات، والعلم بالأحكام الغير المأخوذة من الشرع كالأحكام المأخوذة من العقل، كالعلم بأن العالم حادث أو من الحس، كالعلم بأن النار محرقة أو من الوجع والاصطلاح، كالعلم بأن الفاعل مرفوع. وخرج العلم بالأحكام الشرعية النظرية وتسمى اعتقادية وأصلية ككون الإجماع حجة والإيمان واجبا. وخرج أيضا علم الله تعالى وعلم جبريل والرسول عليهم الصلاة والسلام، وكذا علم المقلد لأنه لم يحصل من الأدلة التفصيلية. فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے علم کی تعریف یہ کی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ. اس کے بارے میں تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے یعنی شوافع نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ. فقہ نام ہے ان احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا جو ادلہ تفصیلیہ سے مستنبط کیے جائیں. وبیان ذالک، اور اس کی توضیح یہ ہے کہ علم کا متعلق یا تو حکم ہوگا اور یا غیر حکم ہوگا. پھر حکم یا تو شریعت سے ماخوذ ہوگا اور یا شریعت سے ماخوذ نہیں ہوگا. پھر جو شریعت سے ماخوذ ہے یا تو عمل کی کیفیت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جو عمل کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی اس کا علم حاصل ہوگا یا تو دلیل تفصیلی سے اور یا دلیل تفصیلی سے اس کا علم حاصل نہیں ہوگا. الذی نیت به الحکم، جس کے ذریعے سے حکم چلایا گیا ہے. فالعلم المتعلق بجمیع الاحکام، پس علم ان مسائل کا جو تمام احکام شرعیہ عملیہ کے علم جو حاصل ہو ادلہ تفصیلیہ سے وہ فقہ ہے. اور اس سے علم بغیر احکام والا بھی نکل جائے گا، یعنی ذوات اور صفات باری تعالیٰ کا جو علم ہے، اسی طرح وہ علم بھی نکل جائے گا جو ان احکام کا علم بھی نکل جائے گا جو شریعت سے ماخوذ نہیں ہے، جیسے وہ احکام جو عقل سے ماخوذ ہیں. اور اسی طرح جیسے مثلا علم اس بات کا کہ عالم حادث ہے، یا وہ علم جو وہ احکام جو حس سے ماخوذ ہے، جیسے اس بات کا علم کہ آگ جلانے والی ہے، اور یا وہ احکام جو وضع اور اصطلاح سے ماخوذ ہے، جیسے اس بات کا علم کہ فاعل مرفوع ہے. اور اسی طرح وہ علم بھی نکل جائے گا جو احکام شرعیہ نظریہ ہو اور ان کو اعتقادیہ اور اصلیہ کہا جاتا ہے، جیسے اجماع حجت ہے، ایمان واجب ہے،
اور اسی طرح وہ علم بھی نکل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، جبریل علیہ السلام کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی نکل جائے گا. اسی طرح مقلد کا علم بھی نکل جائے گا، کیونکہ وہ ادلہ تفصیلیہ سے حاصل نہیں ہے. تو بہرحال اس عبارت میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف سے جو باتیں رہ گئی تھی اس کی مکمل وضاحت کی، اور ایک علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کا طرز یہ ہے کہ وہ وجہ حصر کے طریقے سے اقسام کی تعین کرتے ہیں اور قیودات کے فوائد بیان کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ تعین کی کہ یہ تعریف کس نے کی، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک والوں نے، یعنی اشاعرہ نے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ شوافع نے یہ تعریف کی ہے. اور یہ تعریف بہت رائج ہے. ہم آج کل جب فقہ کی تعریف کرتے تو یہی تعریف کرتے ہیں، علم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلۃ تفصیلیہ. یہ تعریف بہت مقبول ہے. اس سے پہلے جو تعریف گزر چکی تھی معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، اس کو زیادہ قبولیت نہیں ملی، اور نہ وہ اپنے مقصود کو واضح کرنے میں زیادہ صریح ہے. تو اس کی توضیح یہ ہے کہ علم کا جو متعلق ہے، یعنی جن چیزوں کا علم حاصل کیا جاتا ہے، یا تو وہ حکم ہوگا اور یا غیر حکم ہوگا. پھر اگر وہ حکم ہے تو یا وہ حکم شریعت سے ماخوذ ہوگا یا شریعت سے ماخوذ نہیں ہوگا. پھر اگر وہ شریعت سے ماخوذ ہے تو پھر اس کے آگے دو قسمیں، یا تو عمل کی کیفیت سے اس کا تعلق ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر اگر عمل کی کیفیت سے تعلق ہے تو پھر آگے اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ دلیل سے حاصل ہوگا یا دلیل سے حاصل نہیں ہوگا. اس دلیل سے، اس تفصیلی دلیل سے جو اس کے لیے حکم کے لیے چلایا گیا ہے. تو لہٰذا قیودات کے فوائد اس طرح سامنے آ جاتے ہیں. تو گویا اس تعریف میں سب سے پہلا جو قید ہے وہ حکم کا ہے. دوسرے نمبر پر قید ہے شریعت، اور تیسرے نمبر پر قید ہے عملیہ، اور چوتھے نمبر پر قید ہے من ادلتھا، اور پانچویں نمبر پر تفصیلیہ کی قید ہے. تو 5 قیودات سے یہ ماخوذ ہے. اور اب فرماتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں. تو جب علم بالاحکام کہا تو اس سے علم بغیر الاحکام نکل گئے، جیسے ذات باری تعالیٰ کا علم، صفات باری تعالیٰ کا علم جو مفردات اور مرکب کا علم نہیں ہے، مفردات کا علم ہے. اسی طرح جب ہم نے احکام شریعہ کہا تو وہ احکام نکل گئے جو شریعت سے ماخوذ نہیں ہیں. جیسے اب شریعت سے جو ماخوذ نہیں ہے تو یا تو وہ عقل سے ماخوذ ہوں گے. جیسے مثلا اس بات کا فیصلہ کہ عالم حادث ہے، تو اس کا فیصلہ شریعت نے بیان نہیں کرنا، اگرچہ شریعت نے بھی بیان کیا ہے، لیکن اس کا فیصلہ عقل کرتا ہے. عقل کہتا ہے کہ عالم حادث ہے، کیونکہ جو چیز بھی متغیر ہے وہ حادث ہوتی ہے، اور عالم میں بھی تغیر آتا ہے، لہٰذا وہ بھی حادث ہے. اور یا وہ احکام حس اس میں فیصلہ کرے، جیسے اس بات کا علم کہ آگ جلانے والی ہے. تو اب آگ جلانے والی ہے، اس کے لیے کسی منطق اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. انسان خود ہاتھ لگا کے محسوس کرتا ہے کہ آگ جلانے والی ہے، اور اس سے اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ آگ جلانے والی ہے. اور یا تیسرے نمبر پر اصطلاح اس پر قائم ہے کہ یہ لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، یا یہ اصول وضع کیا گیا ہے. جیسے اس بات کا علم کہ ہر فاعل مرفوع ہے، جب بھی فاعل آتا ہے تو نحو و صرف کا قانون ہے کہ اس میں اس پر رفع آئے گا. تو یہ جو اصول ہے، یہ جو حکم ہے، یہ وضع اور اصطلاح نے یہ حکم لگائی ہے. تو بہرحال حکم کے ذریعے سے وہ احکام نکل جائیں گے، وہ اس بات ان چیزوں کا علم نکل جائے گا جو حکم نہیں ہے. پھر شریعہ کی قید سے وہ احکام نکل جائیں گے جو عقل یا حس یا وضع کے ذریعے سے جو چیز کے فیصلے معلوم ہوتے ہیں. اور علم بالاحکام شرعیہ عملیہ سے پھر نظریہ نکل جائیں گے جو اعتقادیہ یا فکری مسائل ہے، جیسے مثلا اصولی مسائل اجماع کا حجت ہونا یا ایمان واجب ہونا، یہ اس سے نکل جائیں گے. ساتھ ساتھ من ادلتھا جب کہا تو اس سے علم اللہ، علم جبریل، علم رسول یہ بھی نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے وہ ان ادلہ سے ماخوذ نہیں ہے، اور نہ جبریل علیہ السلام کا علم ان ادلہ سے ماخوذ ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان ادلہ سے ماخوذ ہے. اور ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ذاتی ہے، جبریل علیہ السلام کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست استفادہ کا ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی کے ذریعے سے استفادہ کرنا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ اس میں علم مقلد بھی نکل جائے گا.
کیونکہ جو مقلد کا علم ہے وہ ادلہ تفصیلیہ سے حاصل نہیں ہوتے، وہ خود ادلہ تفصیلیہ میں غور و فکر کر کے حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ مجتہد کی بات پر عمل کرتا ہے، اور مجتہد خود ادلہ تفصیلیہ میں غور و فکر کر کے مسائل مستنبط کرتا ہے۔ تو اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی جو دوسری تعریف ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، ان کے جو فوائد ہے وہ بھی ذکر کر دیے، اور قیود کے ذریعے سے جو چیزیں نکل گئی ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل بیان کر دی۔ آگے فرماتے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، قوله يمكن ان يراد بالحكم الحكم يطلق في العرف على اسناد امر الى اخر اي نسبته اليه بالايجاب والسلب، وفي اصطلاح الوصول الى خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير، وفي اصطلاح المنطق على ادراك ان النسبة واقعة او ليست بواقعة، ويسمى تصديقا وهو ليس بمراد ها هنا لأنه علم، والفقه ليس علما بالعلوم الشرعية، والمحققون على أن الثاني أيضا ليس بمراد، وإلا لكان ذكر الشرعية والعملية تكرانا، بل المراد النسبة التامة بين الأمرين التي العلم بها تصديق وبغيرها تصور، وإلى هذا أشار بقوله يخرج التصورات ويبقى التصديقات، فيكون الفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الأدلة التفصيلية التي نسبت في الشرع على تلك القضايا، وفوائد ذو القيود ظاهرة على هذا التقدير۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا یہ کہنا کہ ممکن ہے کہ حکم سے یہاں مراد اسناد و امر الی آخر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے حکم اصطلاحی ہو، یعنی خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین۔ تو مصنف کا یہ قول حکم کا اطلاق، اب تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم کا اطلاق عرف میں اسناد و امر الی آخر پر ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ایجاب کی یا سلب کی، اور مسئولین کے اصطلاح میں خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اصول فقہ کے اصطلاح میں حکم کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب جو بندہ کے افعال سے متعلق ہو، اور اس میں اقتضاء ہو یعنی بندے سے کسی چیز کسی عمل کا مطالبہ ہو، یا تخییر ہو یا بندے کو اختیار دیا گیا ہو اس میں۔ وفی اصطلاح جیسے مثلا ہم مثال دے سکتے ہیں اس کے لیے صلو، تو اب صلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب ہے اور یہ بندے کے افعال سے متعلق ہے، اور اس میں تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بندہ فعل کرے۔ وفی اصطلاح المنطق، اور منطق کے اصطلاح میں حکم کہتے ہیں ادراک اس بات کا، علم اس بات کا کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، اور اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں یعنی حکم کی تعریف میں، فقہ کی تعریف میں جو حکم لفظ آیا ہے یہاں سے منطق والا معنی بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ فقہ علوم شریعہ کے علم کا نام نہیں ہے، بلکہ خود احکام شریعہ کے جاننے کا نام ہے، یعنی علم بالعلوم کا نام نہیں ہے، معلومات کے علم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے جو وجوب ہے، اباحت ہے، اور اس کا شریعت کی طرف سے حکم کیا ہے وہ اس کے بعد اس کو فقہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ علم ہے، اور فقہ علوم شریعہ کے علم کا نام نہیں ہے۔ اور محققین یہ کہتے ہیں کہ یہاں دوسرا معنی بھی مراد نہیں ہے، یعنی فقہ حکم اصطلاحی بھی مراد نہیں ہے، ورنہ پھر شریعہ اور عملیہ کا تکرار لازم آ جائے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ نسبت تامہ بین الامرین، جس کے علم کا نام تصدیق ہے اور اس کے بغیر کا نام تصور ہے۔ اور اسی کی طرف خود مصنف نے بھی اشارہ کیا اپنے قول یخرج التصورات و یبقى التصدیقات، کہ تصورات نکل جائیں گے اور تصدیقات باقی رہ جائیں گے۔ الغرض فقہ ان چیزوں کا نام ہو جائے گا کہ ان قضایا شرعیہ کی تصدیق کا نام ہے جس کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، اور ایسی تصدیق جو حاصل ہو ادلہ تفصیلیہ سے، وہ ادلہ تفصیلیہ جو شریعت میں انہی قضایا کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور قیود کے جو فوائد ہے اس تقدیر کے مطابق پھر واضح ہے۔ اس تعریف کی یعنی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ کے بارے میں جو تفصیل اوپر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی، وہ یہ ہے کہ علم جن سے اور احکام سے آپ دونوں مراد لے سکتے ہیں، یا تو حکم سے مراد آپ لے لیں اسناد و امر الی آخر، اور یا حکم سے مراد آپ حکم اصطلاحی لے لیں، یعنی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر۔
تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حکم کا ایک تیسرا معنی بھی بیان کر دیا. تو کل حکم کے 3 معنی ہیں. ایک عرفی معنی ہے، عرف میں ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت، جیسے مثلا زید قائم، تو اب اس میں ہم حکم لگا رہے کہ زید پر کھڑا ہونے کا، یا جاء زید، اس میں زید کی طرف مجیت کی بات کی نسبت کی گئی ہے. تو جتنا بھی ہم عرف میں ایک مفردات کا استعمال کرتے ہیں، زید، عمر، بکر وغیرہ، اس کو حکم نہیں کہتے. ایک کسی چیز پر ایجاب کا حکم لگانا یا سلب کا حکم لگانا، اس کو حکم کہتے ہیں. تو حکم کا ایک تو عرفی معنی ہے، دوسرا اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے، اور شریعت میں حکم شرعی کو کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر. اور یہ اس کی تشریح، اس تعریف کی تشریح الگ سے انشاءاللہ آگے آ جائے گی. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے حکم کا ایک تیسرا معنی بھی بیان کر دیا، اور وہ منطق کے والوں کا ہے. منطق والے حکم اس اسناد و امر الاخرہ کو نہیں کہتے، بلکہ اسناد و امر الاخرہ کے علم کا نام وہ حکم رکھتے ہیں. تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ ان 3 معنی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا معنی تو یہاں بالکل مراد نہیں ہے، کیونکہ فقہ جو ہے وہ علوم کے علم کا نام نہیں ہے، بلکہ فقہ احکام شریعہ کے علم کا نام ہے. اور دوسرا جو معنی ہے وہ علامہ تفتازانی رحمۃ المصنف نے تو یہ درست قرار دیا کہ آپ دونوں مراد لے سکتے ہیں، اسناد و امر الاخرہ بھی مراد لے سکتے ہیں، اور خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین. البتہ اگر خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین مراد لے تو پھر شریعہ کا جو معنی ہے، عملیہ کا جو معنی ہے، اس میں ہم تعویل کریں گے. اور اگر اسناد و امر حکم سے مراد اسناد و امر الاخرہ ہو تو پھر اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہاں جو اس میں حکم کا جو مراد ہے وہ خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین یہ بھی مراد نہیں ہے. فرماتے والمحققون علی ان الثانی ایضا لیس بمراد، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر شریعہ اور عملیہ میں تکرار لازم آ جائے گا، کیونکہ شریعہ اور عملیہ خود احکام میں آ گئے، کیونکہ اس میں خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین، خطاب اللہ بھی آ گیا اور افعال المکلفین بھی آ گیا. تو خطاب اللہ میں شریعہ آ گیا اور افعال المکلفین میں عملی آ گیا، تو لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ہم نے حکم سے اسناد و امر الاخرہ کہا تو پھر تصورات نکل گئے، تصدیقات رہ گئے. اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تعریف کی وضاحت کی. جب ہم نے یہ تمام چیزیں حل کر دی، اب فقہ کا معنی کیا ہوگا؟ تو فقہ ہے تصدیق بالقضاء الشرعیہ. تو بالقضاء الشرعیہ المتعلقہ بکیفیت العمل، بالقضاء الشرعیہ احکام کا معنی ہے، اور عملیہ المتعلقہ بکیفیت العمل. من ادلتها تفصیلیہ کا معنی بتا رہے تصدیقا حاصلا من الادلۃ التفصیلیہ، اور تفصیلیہ کا معنی بھی بیان کر دیا التي نصبت فی الشرع علی تلک القضایا. اور اس لحاظ سے جو قیود کے فوائد ہیں وہ واضح ہیں.